بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بنی نوح انسان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی دائمی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ حاقہ، سورہ فجر، سورہ قمر اور سورہ ذریات اور سورہ نجم میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن رہا الجارد بن عاص بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد قبیلے سے تھا، جن کا نسب اس طرح سے ہے: عاد بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یہ عربی لوگ تھے اور پہاڑوں اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ علاقہ یمن میں تھا جو عمان اور حضر الموت کے درمیان ہے، اور اس کو شجر بھی کہا جاتا تھا، اور اس قبیلے کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر خیموں میں رہتے تھے جو مضبوط اور بھاری ستونوں پر قائم تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ستونوں والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 نبی عربی ہیں، جن میں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اور ان کی قوم عاد طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کو پوجنے والے تھے، اور ان کے باطل معبود 3 تھے، جن میں سمد، سمودہ اور ودھرا شامل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پس آپ نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف بلایا، جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم نوح کے ذکر کے بعد سورہ اعراف میں فرمایا، اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں بیوقوفی والی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغام رساں ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے حیران ہوتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، وہ تمہیں ڈرانے والا ہے، جبکہ اس سے پہلے تم قوم نوح کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو؟ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کرنے اور ان کی فرما برداری کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا حکم دیا، اور اس پر ان سے دین و دنیا کی بھلائی کے وعدے فرمائے اور نافرمانی پر دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ڈرایا، تو ان کی قوم نے کہا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، تو ہود کی قوم کے کافر لوگوں کی جماعت نے کہا کہ بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے رزق اور مدد کی امید کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی سراسر بے وقوفی ہے، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور لیکن میں جہان والوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی بات ایسے نہیں ہے جیسے تم گمان کر رہے ہو اور یقین کیے بیٹھے ہو، بلکہ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ ایک مومن نے کہا، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، کہ اے قوم، جو شخص کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، اس کی پیروی کر لو، اور پیروی کرنے والے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اس کو جواب دیا، کہنے لگے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل نہیں لایا اور ہم تیری بات پر اپنے باطل معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد تھے کہ ان کے جیسے دنیا کے تمام شہروں میں کوئی اور پیدا نہیں کیے گئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو میکھوں والوں کے ساتھ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت فساد برپا کرتے تھے، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کو برسایا، بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اور قوم عاد نے اپنے کافرانہ باتوں میں سے یہ بات بھی حضرت ہود علیہ السلام کو کہی کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، تو پس تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ پھر ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے شرک کی غلاظت اور غضب ظاہر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ بس تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب میری مدد کیجیے اس بات کے ساتھ کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اللہ نے فرمایا عن قریب وہ نادم ہو جائیں گے۔ پھر ان کو برحق زوردار چیخ نے آ پکڑا اور بطور عذاب کے پھر ہم نے ان کو کوڑا بنا ڈالا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رکھی، اور وہ بھی لگاتار، اور اس نے قوم عاد کے کسی فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کو لے کے خطیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو ذرا برابر بھی عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ کے عذاب کے ڈر سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کی کھالیں نرم پڑ گئی تھیں اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی لذت پا رہے تھے۔ اور قوم عاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آندھی آسمان و زمین کے درمیان تباہی مچا رکھی تھی، پتھروں سے ان کے دماغ نکال رہی تھی۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ ہوا سخت ٹھنڈی تھی اور ہلاکت خیز تھی، سخت طوفانی ہوا تھی، اور فرمان باری تعالیٰ ہے ان پر ہواؤں کو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسخر رکھا گیا، یعنی لگاتار بغیر رکے اتنے دنوں تک آندھیاں تباہی پھیلاتی رہیں، اور ان دنوں میں پہلے دن ایک قول کے مطابق جمعے کا دن تھا اور دوسرے قول کے مطابق وہ بدھ کا دن تھا۔ اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری باد صبا کے ساتھ مدد کی گئی اور قوم عاد پچھلے والی ہلاکت زدہ ہواؤں سے ہلاک کیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے بقدر ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہاتوں میں گئی، وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ تو عاد کے شہریوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر میںہ برسائے گا۔ پھر آندھی نے ان دیہات والوں کو شہر والوں پر پٹخ دیا۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہوا تیز ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جو تو نے اس میں شر رکھی ہے تو اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادلوں سے آسمان چھپ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور وہ بالکل باہر نہیں نکلتے تھے، اور کبھی اندر جاتے تھے، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر خدمت اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر برسات کرنے والا ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمدی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔